السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں۔ آج عشرہ چل رہا ہے رحمت کا اور چوتھی سحر جو ہے وہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں کرن ناز۔ السلام علیکم کرن۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں فہیم؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسے گزرے آپ کے 3 روزے؟ 3 روزے تو یہیں پر جو ہے وہ گزر گئے، ہم سب لوگ ہی ساتھ تھے، لیکن اس مرتبہ رمضان میں میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ جہاں ہم کرونا وائرس کا میں بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ جہاں ہم اس چیز کی وجہ سے پریشان ہیں، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجدوں میں جانے کے لیے بے چین ہیں، بے تاب ہیں۔ مطلب وہ ایک جو اللہ کی محبت ہے وہ نظر آ رہی ہے، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے باقاعدہ کہ مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ آپ عمرے پہ جانے کا سلسلہ ہوتا تھا لوگوں کا، ہر سال کے کچھ لوگ جایا کرتے تھے کہ رمضان ہم نے وہاں گزارنا ہے، وہاں نہیں جا پا رہے، وہاں پابندی لگی حج ہوئی ہے۔ مبارک کے علاوہ اگر کہیں رش ہوا کرتا تھا تو وہ رمضان المبارک میں اتنا رش ہوتا تھا جتنا حج میں ہوا کرتا تھا، تو وہاں نہیں جا پا رہے ہیں لوگ۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت راضی کرنے کے لیے ہر شخص آپ دیدہ ہے، اور وہ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے یہی صرف التجا کر رہا ہے کہ اس بار اگر مسجد حرمین شریفین کھل جائے تو بس وہیں کا ہو کے رہ جائے۔ جی ہاں بالکل، ہر طرح سے جد و جہد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسجد حرمین وہاں پر کرفیو ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب کے دیگر جو شہر ہیں وہاں پر کرفیو نہیں ہے، لیکن وہاں نرمی کر دی گئی ہے، ابھی لاک ڈاؤن کی سچویشن نرمی کر دی گئی ہے، وہاں پر بڑی کرفیو کی سچویشن ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے لیے آسانی فرمائے، آسانی کا سلسلہ فرمائے، لیکن سچویشن اس وقت واقعتاً ناظرین بہت زیادہ خراب ہے۔ اور جب میں اس سچویشن پر بات کرنے کے لیے آتی ہوں تو پھر میں یہ تذکرہ ضرور کرتی ہوں کہ ہمیں کنٹرول پینک کی ضرورت ہے۔ اگر کنٹرول پینک ہم کریٹ کر کے رکھیں گے تو ہی اسی سے فائدہ ہوگا، تب ہی مجھے آپ کو تمام اسکرین کے اس پار بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ واقعی سچویشن اتنی زیادہ گڑبڑ ہے، اتنی اچھی نہیں ہے، اتنی فیوریٹ نہیں ہے کہ ہم اس میں آسانی کے ساتھ نکل سکیں، اپنی شاپنگیں کر سکیں، یا پھر ہم عید کی تیاری کر سکیں، یا پھر رمضان المبارک کو اس طرح سے ہم سیلیبریٹ کر سکیں جس طرح سے ہم باقی سالوں میں کرتے آئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا یہی ہے کہ آگے آنے والے رمضان ہمارے لیے اتنے بہترین ثابت ہوں، اتنے اچھے ثابت ہوں۔ لیکن جب ہم رمضان کریم کی بات کرتے ہیں، رمضان مبارک کی بات کرتے ہیں، تو پھر رمضان المبارک کی قدر و منزلت کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ شاید بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی، کیونکہ جتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں، ہم کن چیزوں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں رمضان المبارک میں؟ رمضان آئیں گے، سحر ہوگی، افطار ہوگی، افطار پارٹیز ہوں گی، سحر پہ بلائیں گے، افطاری پہ بلائیں گے، راتوں کو جاگنا ہوگا، باہر نکلیں گے، تراویح ہوگی، ختم قرآن ہوگا، لیکن یہ چیزیں ہیں۔ اب میں بہت ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے یہ آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں کہ یہ ہماری پرائرٹیز پر نہیں ہوتی، یہ سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہاں جی سحر وہ تراویح بھی ہوگی، ختم قرآن بھی ہوگا، تہجد بھی ہوگی، نمازیں بھی ہوں گی، لیکن ہمارے لیے جو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں یا جس میں ہم بہت انجوائے کرتے ہیں جن باتوں میں، وہ سحر ہوتی ہے۔ کہاں ہوگا؟ بالکل، فلاں ریسٹورنٹ پہ جا کے ہم نے فلاں چیز کھانی ہے، بفے لگے ہوئے ہیں، بہترین بفے کہاں لگ رہا ہے، سستا بفے کہاں لگ رہا ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم ان چیزوں کو جو بنیادی ہیں انہیں سیکنڈری کر دیتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، لیکن اب جب آپ یہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے آئی جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجئے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ تو اب آپ اس مہینے کی قدر و منزلت کا ذرا سوچئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اس مہینے تک پہنچ جائیں، تاکہ اس مہینے میں پہنچ کے تو اللہ کا مہینہ ہے، سب کچھ سارے بیڑے جو ہیں وہ پار ہو جائیں۔ بالکل، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کر رہے ہیں، جو 18,000 عالم کے مالک ہیں، ساری دنیا جن کے لیے بنائی گئی ہے، تخلیق کی گئی ہے دنیا کو، ان کے لیے، ان کے نور کے لیے وجہ تخلیق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو اس طرح سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں۔ تو اس سال دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے بحیثیت مسلمان میں فہیم سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں ہی نازل فرماتا رہتا ہے۔ بے شک، کہ آپ دیکھیے جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ دنیا میں 2 ہی قومیں ہیں، ایک غیر مسلم اور ایک مسلم۔ تو مسلمانوں پر تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک ہے، اس وقت جب یہ کورونا کی سچویشن ہے تو ہمیں یہ مہینہ اللہ نے دیا ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، ہم انہیں منا لیں۔ یقیناً یہ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں ہی ہیں کہ جس کی بنیاد پر
ہم پر اتنا یہ عذاب کسی اس میں کیفیت کوئی دو رائے نہیں ہے کرن، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک چیز ہوتی ہے، اب اس چیز کو بھی کلیئر کر لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے عذاب، ایک چیز ہوتی ہے آپ کے لیے جو ہے نا ایک آپ کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم عذاب کا لفظ یوز کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے پرانے زمانے میں 14 سال پہلے بھی جو ہے وہ اس قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ آتی تھیں، اور اس میں بڑے جید اصحاب کرام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جو ہیں وہ انتقال انہوں نے کیا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں یہاں پر اس چیز کو عذاب نہیں سمجھنا ہے، ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے کہ ہم جو پینک اٹیک جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کنٹرول پینک کی ضرورت ہے، وہ کنٹرول پینک اسی طریقے سے آ سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسے عذاب نہ سمجھیں، اسے آزمائش ہی سمجھیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے آزمائش ہے، اور اس آزمائش کو جو ہے وہ ہم نے اسے بالکل پار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے. اور اللہ کیا ہر لمحے پر میں نے ابھی آغاز میں بھی کہا نا کہ ہم رب ذوالجلال کا ہم پر اتنا کرم، اتنا احسان، اتنی نوازشیں ہیں کہ ہماری زندگی بھی اگر سجدے میں گزر جائے تو تب بھی ہم مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ پھر یہی آ جاتا ہے کہ ہم آپس میں روتے ہوئے ایک دوسرے کو دکھائی دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کہیں پر بھی دو چار لوگ بیٹھیں گے تو ہمیں یہ مسئلہ ہے، اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں جاتے. ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. ہم کیوں اتنی کنجوسی کرتے ہیں شکر ادا کرنے میں؟ تو اس کے لیے مفتی صاحب سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اور یہ ہمارا سیگمنٹ بھی ہے ہدایت کے بول. تو پھر ان کی جانب چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف چلتے ہیں، دوسرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ آج اللہ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں ہی جو ہے وہ بیان فرمائیں گے. مفتی صاحب جی مفتی صاحب ذرا بتائیے کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ، یا پھر کیوں، یا پھر یہ کہ ہمیں شاید سکھایا ہی نہیں گیا، یا پھر ہمیں سکھایا گیا اور ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے، یا ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. ہم کیوں مالک کے شکر ادا کرنے میں اتنی کنجوسی کرتے ہیں جب وہ مالک ہمیں دینے میں کنجوسی نہیں کرتا؟ اور کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ ذرا تفصیلی گفتگو جو ہے وہ فرمائیے گا. آج کا ہمارا ٹاپک پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.